الحمد للہ وکفیٰ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء معد الجود والعطاء وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و نبینا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ احباب کرام قدر، بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، پچھلے جمعۃ المبارک کو بھی آپ نے ناموس مصطفیٰ کریم کے بارے میں کچھ سماعت فرمایا تھا، اور میں نے یہ کیا تھا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ جمعۃ المبارک بھی تحفظ ناموس رسالت کے بارے میں یہ ہوگا۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو آپ نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا کیا ہے؟ اور لفظ رب کی میں نے تشریح کی تھی کہ رب کا معنی ہوتا ہے تربیت فرمانے والا، بتدریج اوج کمال تک لے جانے والا، وہ ذات جو آہستہ آہستہ کسی کو اوج کمال تک لے جائے، اس حیثیت کو نو شخصیت کو رب کہا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، باتیں کر رہا ہوں، میرا اللہ میری زبان کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ حلق سے نکلنے والی ایک ہی آواز، جس طرح گائے بیل بھینس کے حلق سے نکلتی ہے، اس نکلنے والی آواز کو میری زبان میرے ہونٹ روک لیتے ہیں۔ پھر میری زبان کبھی پھیلتی ہے، کبھی سکڑتی ہے، کبھی آگے بڑھتی، کبھی پیچھے ہٹتی ہے۔ میرے ہونٹ اس کے معاون بنتے ہیں، کبھی بند ہوتے ہیں، کبھی کھلتے ہیں۔ تو حلق سے نکلنے والی آواز کو الفاظ کے موتی میں پرو کر یہ میری زبان بکھیرتی چلی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ جب میں بات کر رہا ہوں تو میری زبان اوپر لگ رہی ہے، نیچے لگ رہی ہے، دائیں یا بائیں لگ رہی ہے، میرے اس کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ گفتگو ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میری زبان کی یہ ربوبیت میرا رب فرما رہا ہے۔ میں اپنی مرضی سے زبان کو آگے پیچھے نہیں کر رہا، زبان خود بخود آگے پیچھے ہو رہی ہے اور الفاظ بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میرا رب میری زبان کی ربوبیت فرما رہا ہے۔ میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ کسی فزکس کے طالب علم سے پوچھ کے دیکھیے، یہ دیکھنا ایک مکمل پروسیس ہے۔ ایک قاعدے کے تحت میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہا ہیں، میں سن رہا ہوں اور آپ بھی سن رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کی ربوبیت میرا رب فرما رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ کے لیے اپنی ربوبیت کی شان کو مجھ سے جدا کر لیں تو اللہ کی عزت کی قسم میں بکھر جاؤں گا، میں کچھ بھی نہیں رہوں گا۔ اگر میں ایک انسان کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں تو اپنے رب کی ربوبیت کی وجہ سے وہ میری حفاظت فرما رہا ہے، میری زبان کی، میری آنکھوں کی ربوبیت تربیت فرما رہا ہے۔ وہ کائنات کا رب ہے۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک اس موضوع پر کافی گفتگو کر چکا ہوں۔ میں یہ احساس دلانا چاہتا تھا وہ رب ہے، اور یہی آج بھی بتا رہا ہوں۔ اور رب کون ہوتا ہے؟ جو تربیت کرنے والا ہوتا ہے۔ جو بلا بتا دیجئے، رب کون ہوتا ہے؟ جو اس نے ہماری جسم کی تربیت کی، ہماری روح کی تربیت کے لیے اس نے کچھ تو فطری تقاضے عطا فرمائے، اور اس رب کائنات نے تربیت کے لیے رسولوں کو بھیجا۔ میں پچھلے جمعۃ المبارک کو بتا چکا ہوں کہ کچھ وہ تربیت ہے جو براہ راست فرماتا ہے، کچھ وہ تربیت ہے جو کسی کے ذریعے سے فرماتا ہے۔ نومولود بچہ جو ابھی پیدا ہوا، اسے پتہ نہیں ہے کہ میں دنیا میں آیا ہوں کہ نہیں آیا۔ آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھ نہیں سکتا، پہچان نہیں سکتا۔ زبان ہے، گفتگو نہیں کر سکتا۔ ہاتھ پاؤں ہیں، نہ کچھ پکڑ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے۔ دماغ ہے، نہ سوچ سکتا ہے، نہ کچھ بتا سکتا ہے۔ اس کی تربیت انسان نہیں کر سکتا۔ بتا، جب اس کی ماں اس کو اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتی ہے
تو دودھ پینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ یہ تربیت کون کر رہا ہے اس کی؟ انسان تو انسان رہا، آپ جانوروں کو دیکھیں، آپ کے علم میں ہے، ذمہ دار جانتے ہیں گائے بیل بھینس کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کے ہاں بھینس کے ہاں بکری کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہونے کے بعد دوڑ کر اپنی ماں کے جسم کے کس حصے کی جانب جاتا ہے جہاں دودھ ہوتا ہے؟ کون اسے بتاتا ہے دودھ کہاں ہے؟ پھر دودھ پینے کا طریقہ کون سکھاتا ہے؟ یعنی کچھ وہ تقاضے ہیں جو وہ رب فطری طور پر تربیت فرماتا ہے، کچھ تقاضوں کے لیے استاد کی ضرورت ہوتی ہے، وہ تربیت فرماتے ہیں۔ تو رب کائنات جل وعلا نے انسانوں کی تربیت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی بعثت تشریف فرمائی۔ سب سے پہلا انسان جس کو رب کائنات جل وعلا نے اس کائنات ہستی میں بھیجا وہ حضرت آدم ہے، وہ بجائے خود نبی ہیں۔ ان کی دو اعتبار سے تربیت فرما دی گئی۔ ایک وہ اعتبار تھا جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ نبی پیدا ہوتا ہی نبی ہے، اس کی تربیت کر کے اسے دنیا میں بھیجا جاتا ہے، دنیا میں کس استاد کے ذریعے اس کی تربیت نہیں کی جاتی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ یہ واقعہ تو کئی دفعہ سن چکے ہیں، تفصیل کے ساتھ اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام کے جس انور میں جب روح کو پھونکا گیا نا تو ناک کے راستے سے روح کو ڈالا گیا تھا۔ رب نے فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس کے اندر میں اپنی روح کو داخل کر دوں، فرشتوں کو فرمایا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس کے سامنے تم نے سجدہ کرنا ہے۔ ناک کے راستے سے داخل ہوئی اور پاؤں کی جانب سے نکلتی ہے، ناک کے راستے سے داخل ہوئی، آپ کی ناف تک روح پہنچی تھی۔ مفسرین کرام نقل فرماتے ہیں آدم نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، اللہ فرماتا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ عَجُولًا، میں نے اس کو بڑا جلد باز پیدا کیا ہے، پورے جسم میں بھی روح ڈالی نہیں، اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ حضرت آدم نے آنکھیں کھولیں تو ساق عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم نے پڑھ لیا۔ حضرت آدم نے ابھی تک تو پورے جسم میں روح بھی نہیں پہنچی ہے تو پڑھنا آ بھی گیا۔ یہ کس سے سکھایا تھا؟ سوچیے ذرا، یہ کس سے سکھایا تھا؟ پھر پڑھا ہی نہیں، صرف پڑھا ہی نہیں، یہ بھی جان لیا یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ کس سے بتا دیا تھا؟ ابھی تو پورے جسم میں روح بھی داخل نہیں ہوئی ہے۔ کیسے انہوں نے جان لیا؟ اپنے بیٹے شیس علیہ السلام کو بتایا تھا بیٹے جب میں پیدا ہوا تو میں نے ساق عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ لفظ محمد لکھا دیکھا تھا، اسی وقت میں نے جان لیا تھا یہ بڑی عظیم شخصیت ہے جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ آدم کو کس سے بتا دیا تھا یہ اللہ ہے، یہ اللہ کے سوا ہے؟ دو نام لکھے ہوئے ہیں اللہ اور محمد۔ آج کل تو ہم نام ہی اضافت پر رکھتے ہیں، میرا نام رکھا میرے ماں باپ نے محمد سعید الحسن، یہ نام رکھے نا، محمد میرے نبی کا نام، حسن ان کے نواسے کا نام، درمیان میں سعید میرا نام رکھ دیا کہ ان کے صدقہ سے اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ تین نام رکھے میرے۔ حضرت آدم نے دو ناموں کو پڑھ کے کیسے جان لیا تھا یہ دو جدا جدا ہیں؟ کیسے جان لیا تھا یہ اللہ خالق ہے؟ کیسے جان لیا تھا محمد مخلوق ہے؟ ابھی تو پورے جسم میں روح بھی نہیں آئی ہے۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ نبی کو پیدا کرتا ہے تو تربیت کر کے پیدا کرتا ہے، سکھا کے بھیجتا ہے۔ اور پھر رب کائنات جل وعلا نے بحیثیت انسان بھی ان کی تربیت فرمائی۔ یہ تربیت تو بحیثیت نبی تھی نا، کہ جو دنیا میں آ کے نہیں، نبی بن کے آتا ہے، تربیت لے کے آتا ہے۔ میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنم دیا تھا بیت اللحم یہودیہ کے قریب۔ بیت اللحم سلاٹر ہاؤس، بچڑ خانہ جسے آپ کہتے ہیں، جہاں جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، مذبح خانہ، جو یہودیوں کا مذبح خانہ سلاٹر ہاؤس تھا، بچڑ ہاؤس تھا، عربی میں بیت اللحم کہتے ہیں، گوشت کا گھر۔ حضرت مریم نے شہر سے باہر نکل کر بیت اللحم کے پہلو میں حضرت عیسیٰ کو جنم دیا۔ حضرت سیدنا مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھا کر اپنی گود میں لے کر، جس کو آپ پنجابی میں کچھڑ چکنا کہتے ہیں، گود میں لے کر اپنے سینے سے لگا کر قوم کے سامنے آئے۔ حضرت مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی، قوم کے لوگوں نے حضرت سیدہ مریم کو دیکھا کہ بچہ گود میں لے کے آئیے، بچی کی تو شادی نہیں ہوئی، اس بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اور حضرت مریم کے ابا جی بیت المقدس کے امام تھے، خطیب تھے،
عمران ان کا نام تھا قرآن مجید فرقان میں سورہ عمران انہی کے نام کی اتری ہے، آل عمران۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي، اس بیت المقدس کے امام و خطیب کی بیوی نے اِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي، انہوں نے نظر مانی مولا جو میرے پیٹ میں ہے میں نے بیت المقدس کی نظر کر دیا، میں اس کو بیت المقدس کا خادم بناؤں گی۔ جنا تو لڑکی تھی، اب لڑکی بیت المقدس کی خادم بن گئی۔ حضرت زکریا ان کے خالو تھے، حضرت زکریا نے اپنی پرورش میں لے لیا۔ اب یہ بچی کے جو خالو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اس بچی کے ابا جی بیت المقدس کے امام و خطیب ہیں، بچی کی ماں عابدہ زاہدہ ہے، گھرانہ بڑا پاک بات ہے۔ حضرت مریم بغیر شادی کے بچے کو لے کے قوم کے سامنے، قوم کو تو غصہ آ گیا، عام عورت ہوتی تو غصہ نہ آتا۔ معاذ اللہ تعالیٰ سمعاذ اللہ تعالیٰ، انہوں نے جو حضرت مریم کے لیے الفاظ استعمال کیے ہیں میں وہ استعمال نہیں کر سکتا، پوچھا مریم کہاں سے بچہ لے کے آئی ہو؟ تیری ماں بھی ایسی نہیں اور تیرا ابا بھی ایسا نہیں، تیرے بھائی بھی ایسے نہیں، وہ پاک باز ہیں، نیک انسان ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، یہ تو نے کتنا گھناؤنا جرم کیا ہے۔ جملے سخت کہے تھے قوم نے، قرآن کریم نے اس کی گواہی دی ہے، بغی تک کا لفظ ہے، تو نے یہ کیا جرم کیا؟ تیری ماں بھی ایسے نہیں، تیرا باپ بھی ایسا نہیں۔ تو حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا انی نذرت للرحمن صوما، میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے، میں نہیں کسی سے بات کروں، اسی سے پوچھو، مجھ سے پوچھو کہاں سے لے کے، اس سے پوچھو یہ کہاں سے آیا ہے۔ قوم کے افراد غصہ میں آ گئے، مریم کیا کر رہی ہو؟ جرم کر کے آئی ہو، شادی ہوئی نہیں، بچہ جنم دے کے لے آئی ہو، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ غلط جملے کہہ کے بچہ جنم دے کے لے آئی ہو، ہم نے تجھے پوچھا کہاں سے لائی ہے، کس کے ساتھ تو نے گناہ کیا؟ بجائے اس کے کہ تو اپنے گناہ کے اقرار کرتی، مذاق اڑاتی ہے، کہتی اسی سے پوچھو یہ کہاں سے آیا۔ قوم نے نہیں پوچھا، حضرت مریم تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی، بچے کو گود میں لے رکھا تھا، چہرہ بچے کا ماں کے جسم کی جانب تھا، اس کو اٹھایا ہوا تھا گود میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹے ماں کے جسم انور کی جانب سے، چہرہ قوم کی جانب کر لیا، فرمایا کہ انی عبد اللہ، اور دنیا والے جان لو انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے ایک کتاب دے کے نبی بنا کے بھیجا ہے۔ قوم والے حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ بچہ جو دودھ پینے کے لائق ہے ابھی جنم دیے ماں کو، شاید اور زمانہ میں گھڑیاں تو تھی نہیں، میں نہیں جانتا گھنٹہ گزرا تھا، 15 منٹ گزرے تھے، دن گزرا تھا، کتنا عرصہ گزرا ہے میرا اللہ جانتا ہے۔ بچے نے بتایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے کتاب دی گئی ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا۔ بتاؤ کیا بچے کو پتہ ہوتا ہے سب کچھ یہ کیا ہے؟ مگر اللہ اپنے نبیوں کی تربیت فرما کے بھیجتا ہے، نبیوں کو سکھا کے بھیجتا ہے۔ حضرت آدم کی اس تربیت کے علاوہ بے حیثیت انسان بھی تربیت کی، اور وہ تربیت اس رب نے ہماری خاطر کی ہے، وہ تربیت اللہ نے ہماری خاطر کی ہے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں نہیں رکھی ہیں، مگر آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیج کر فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، یہ تربیت تھی، یہ تربیت ہی کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بعض اوقات حلال چیز سے منع کر دیا جاتا ہے، یہ چیز تو نہیں استعمال کرنی ہے، ہم بھی منع کرتے ہیں اپنے بچوں کو، بیماروں کو منع کرتے ہیں چیز حلال ہے مگر تو نے نہیں کھانی، یہ تجھے نقصان دے گی، ویسے حرام نہیں ہے، جنت میں ساری چیزیں حلال ہیں۔ تربیت کا انداز کیا تھا؟ اس درخت ممنوعہ کو تو نے اس کے قریب ہی نہیں جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کھانا تو درکنار، اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ پھر میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے جو صحیح جواب دینا ہے، کافر جنت میں جائے گا؟ سارے بتاؤ، کافر جنت میں جائے گا؟ پھر شیطان کیوں چلا گیا؟ اور شیطان کافر نہیں ہے؟ بتائیے نا بھلا، کافر ہے، بلکہ سب سے بڑا کافر ہے، وہی تو لوگوں کو ورگلاتے ہیں۔ کوئی رب کی اجازت کے بغیر جنت میں جا سکتا ہے؟ شیطان کیسے چلا گیا؟ کیا پتہ چلا؟ یہ سب کچھ ایک تربیت تھی، شیطان کو جنت میں بھیجا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پھسلایا، کیا کیا بھلا؟ یاد رکھیے، آدم علیہ السلام کو خطا کار کبھی نہ کہیں۔ خطا کار، خطا کیا ہوتی ہے؟ غلطی، جرم،
اللہ فرماتا ہے فَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ کیچڑ ہو، گارا ہو، بارش ہو رہی ہو، کوئی راہ چلتا ہو، کوئی دھکا دے دے، کوئی بندہ پھسل جائے، پھسل جانے والے کی غلطی ہے؟ بتائیے، اسے سزا دی جاتی ہے؟ پھسلنا تو غلطی نہیں ہے، جرم کرنا غلطی ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان نے ان کو پھسلا دیا تھا۔ ہمیں بتایا کہ دیکھو شیطان حملہ کرے گا، اگر شیطان حملہ کرے تو پھر یوں سمجھو جس طرح بیماری نے حملہ کر دیا۔ کس سے حملہ کر دیا؟ پھر بیماری کی شفا کے لیے تمہیں دعا کرنا ہوگی۔ پھر دعا کیا ہے؟ آدم نے میرے نبی کے وسیلہ سے توبہ کی، رب نے قبول فرما لی۔ یہ ہماری تربیت ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہو رہا تھا ہماری؟ تمہیں شیطان کبھی ورگلائے، تم سے غلطی ہو جائے تو تمہارے ابا کی سنت ہے، پھر غلطی پر اڑے نہیں رہنا ہے، فوراً اپنے رب سے توبہ کر لینا ہے۔ فتاب علیہ انہ هو الغفور الرحیم، وہ توبہ قبول کر لیتے ہیں، بڑا ہی معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ یہ تربیت ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا آدم سے لے کے میرے نبی تک جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی تربیت ہو کے آئی، اور پھر آخر میں میرے نبی تشریف لائے، وہ ہمارے مربی بن کے آئے، ہماری تربیت کرنے والے بن کے آئے۔ رب کریم حکم دی ان کی اطاعت کرو۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ نے جس بھی رسول کو بھیجا ہے اس کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کا کہنا مانا جائے۔ میں پچھلی جمعہ مبارک کو ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ کہنا اس کا مانا جاتا ہے جس کی محبت دل میں ہوتی ہے۔ کہنا کس کا مانا جاتا ہے؟ جس کی۔ میں نے یہ مثال دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے، میں کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ، آپ کیا کریں گے؟ اگر محبت نہ ہوتی تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، مسکرین پروردگار کا شکر ادا کرتا ہوں، اس کی نعمتوں پر سر تسلیم خم کرتا ہوں، مانتا ہوں آپ دور دراز سے آئے ہیں، بہت دور دور سے آئے ہیں، اور آج تو بہت دور سے یہ سامنے تشریف فرما ہے آئے ہیں۔ کہاں سے بھلا؟ جی راجن پور سے تشریف لائے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ کتنا فاصلہ ہے راجن پور کا؟ میں نے ان کو خط لکھا ہے، میں نے ان کو کرایہ دیا، میں نے ان کے لیے آنے جانے کے کہاں سے کتنی دور دراز سے دوست تشریف لائے بیٹھے ہیں دوسرے شہروں سے۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ محبت کی وجہ سے۔ کیوں آئے ہیں؟ محبت یہ میرے ساتھ نہیں ہے، یہ محبت میرے نبی کے ساتھ ہے، یہ محبت میرے اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمیں کوئی کس سے کہانی نہیں سنائے گا، شعر پڑھ کے کہے گا نہیں کہو سبحان اللہ، نہیں، ہمیں سنائے گا تو یا حدیث بارکہ یا آیات قرآنیہ، ان کا درس دے گا، حدیث بارکہ کا درس دے گا یا آیات قرآنیہ کا درس دے گا۔ وہی میں کر رہا ہوں، اس لیے آئے نا۔ تو رب کائنات جل مجد الکریم نے اپنی محبت ایمان والوں کے دلوں میں رکھی۔ کتنی محبت رکھی؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے محض محبت نہیں کرتا۔ ایک ہوتا ہے میں اپنے رب فلاں سے محبت کرتا ہوں، میں کہوں میں اپنی امی سے محبت کرتا ہوں، اپنے ابا سے محبت کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی بچوں سے محبت کرتا ہوں، اپنے خاندان قبیلے سے محبت کرتا ہوں۔ محبت جدا ہوتی ہے۔ رب کی فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا اپنے رب سے شدید ترین محبت کرتا ہے، ٹوٹ کر محبت کرتا ہے اپنے رب سے، اور اپنے نبی سے اسی طرح محبت کرتا ہے۔ محبت جتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی ایمان اسی قدر مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ہمیں کیا حکم دیا؟ یہ سورۃ التوبہ ہے۔ اللہ کے کائنات جل وعلا کے ارشاد گرامی قدر ہے، اے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے، کل آپ فرما دیجئے، یہ سورہ توبہ کی 24 نمبر آیت مبارکہ، ان کان آباؤکم، اے دعوی ایمان رکھنے والوں اور خود کو مومن کہلوانے والوں اور غلامی مصطفیٰ کریم کا پٹا اپنی گردن میں سجانے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، غور سے سن لو۔ کل یا صلاح فرما دیجئے ان کو، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم، تمہارے بیٹے،
و اخوانکم تمہارے بہن بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں. جملے بڑے جامع ہیں، بہت ہی جامع ہیں. اس سے پچھلی آیت مبارکہ میں رب کائنات نے جھنجھوڑا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم، ہرگز نہ بنانا اپنے آبا کیا؟ باپ، دادا، نانا، پڑنانا، تیرے تایا، چچا، ماموں، خالو، یہ سارے کے سارے. لا تتخذوا آباءکم واخوانکم، تیرے بھائی، تیرے بھتیجے، تیرے کزن، تیرے رشتہ دار، تیرے اعزا قربا، اولیاءکم، ان کو اپنا یار نہ بنانا. ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ کفر کے مقابلہ میں، اگر وہ نہ ایمان کے مقابلہ میں کفر کو پسند کرتے ہیں، ان کو اپنا یار نہ بنانا. خبردار خبردار. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، یاد رکھ تیری ماں، تیرا ابا، تیری بہن، تیرا بھائی، تیرا تایا، تیرا چچا، تیرا ماموں، تیرا نانا، تیری اولاد در اولاد، پوتے پوتیاں، تیرے یار، تیرے قبیلے والے، اگر وہ کافر ہیں تو نے ان سے محبت کی. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنْهُمْ، جو منکم تم میں سے جو ان سے پیار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، میں رب اعلان کرتا ہوں ظالم ہے انہی میں سے ہے. ان سے محبت نہ کر، ان سے پیار نہ کر. جمعہ پڑھنے کے لیے میرے وہ دوست آج آئے ہیں، اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں. آج رات تقریباً 11 بجے کے قریب انہوں نے مجھے فون کیا. سعودیہ سے آئے ہیں کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی. فون کیا، مجھ سے یہ پوچھا کہ میری بیوی کی ایک سہیلی ہے، پرانی 15-20 سال سے میری بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں. اس وقت میرے ساتھ ان کا بہت زیادہ شاید تعلق نہیں تھا، 15-20 سال پرانی بات ہے. وہ سامنے بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے فون کیا. وہ مرزائی ہے لڑکی. اس وقت سے ہم نے ان سے تعلقات منقطع کر لیے، توڑ لیے تعلقات، کہ وہ مرزائی ہیں، ہم مسلمان ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. آج جب میری ماں چند دن پہلے فوت ہوئی ہے تو ان کا فون آج آیا ابھی تھوڑی دیر پہلے، اور انہوں نے میری ماں کی وفات پر بہت زیادہ اظہار تعزیت کیا، بڑا غم کا اظہار کیا، اور کہا کہ ہمیں اجازت دیجیے میں آپ کے گھر اپنی ماں کی تعزیت کے لیے آنا چاہتی ہوں. میرے چونکہ وہ مرید ہیں، شاگرد ہیں، اس وقت بھی سامنے بیٹھے ہیں. وہ کہنے لگے کہ میں نے ان کو اجازت دینے سے پہلے آپ سے پوچھا ہے کیا میں اس کو اجازت دے دوں گھر آ کر میری ماں کی تعزیت کر جائے. ہیں وہ مرزائی. اس وقت سے لے کے آج تک ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. معلوم نہیں کہاں سے اس نے میرا فون لیا اور بہت زیادہ اظہار افسوس کیا. شاید وہ پہلے اس کے گھر میں آتی رہتی ہوگی، ماں سے ملاقات ہوتی ہوگی، یا کہا جو کچھ بھی. اسے کہا کہ میں آپ کے گھر آ کر اپنی ماں کی تعزیت کرنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے گھر آؤں. تو کیا وہ جو اظہار محبت جس انداز سے کرے، جو اخلاق کا ان کا معیار ہے، کیا میں ان کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دوں؟ تو میں نے ان کو یہی بتایا تھا کہ ایک وہ اپنی ماں سے، نہ آپ کی ماں سے اظہار محبت کرتی ہیں نا، آپ کے دل میں ان کے لیے جذبات محبت جو پیدا ہو رہے ہیں. آپ نے مجھے فون کیا کہ میں ان کو آنے کی اجازت دے دوں، کہ ماں سے اس نے محبت کی. اگر وہ اپنی ماں سے نفرت کرتی ہے، آپ کی ماں سے گالیاں دیتی ہوتی، پھر آپ اسے آنے کی اجازت دیتے؟ نہیں دیتے. پھر سوچو، ایک طرف تمہارے نبی ہیں، ایک طرف تمہاری ماں ہے، تمہارے نزدیک محبوب زیادہ کون ہے؟ ایک طرف تمہاری ماں ہے، ایک طرف تمہارے نبی ہیں. تمہارے نبی کی گستاخ ہے، تمہاری ماں سے اظہار نفرت کا محبت کرتی ہے. بتاؤ تم اپنے نبی کو زیادہ نہ سمجھتے ہو ابھی اپنی ماں کو؟ کہنے لگے میں بات سمجھ گیا ہوں، میں تھوڑی دیر بعد فون کرتا ہوں. تھوڑی دیر بعد دوبارہ انہوں نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا میں نے اسے صاف صاف کہہ دیا ہے جو میرے نبی کا گستاخ ہے اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دیتا. الحمدللہ تعالیٰ وہ میرے سامنے بیٹھے ہیں جن کے ساتھ اللہ یہی فرماتا ہے، بتا دو اگر اللہ اور اس کا رسول تیری ماں، تیرا باپ، تیرے بہن، تیرے بھائی اللہ اور اس کے رسول کے گستاخ ہیں، خبردار ان کے دل میں محبت نہ رکھ، وگرنہ تو انہی میں سے ہوگا. ان کو فرما دو ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ، دادا، نانا، پڑنانا، تایا، چچا، ماموں، خالو، یہ سارے کے سارے رشتہ دار، ابناؤکم، تیرے کزن، تمہیں تیرے تایا چچا کے بہن بھائی بیٹے،
تیرے عزا کربا اخوانکم تیرے بھائی خواہ کیسے بھی انداز میں ہو وہ سارے کا سرا، و ازواجکم وہ تیری بیوی، بیوی کے سارے رشتہ دار، و عشیرتکم وہ تیرا سارا کنبہ، تیرا قبیلہ، تیری پارٹی، تیرے علاقے کے لوگ، و اموال اقترفتموہا تیرا وہ مال، تیری وہ دولت جسے بڑی محنت سے تو نے کمایا تھا، جمع کیا تھا، تیری جائیدادیں، تیری ملیں، تیری فیکٹریاں، تیرا بینک بیلنس، تیری پیجارو جیپیں، یہ تیرا کاروبار، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا تیری وہ تجارت جو تو نے بڑے بلندی پہ لے گیا ہے، ڈر ہے تجھے یہ سب کچھ برباد ہو جائے گا، مال و دولت چھن جائے گا، میری جائیداد پہ قبضہ کر لیا جائے گا، مجھے گھر سے باہر نکال دیا جائے گا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو جاؤں گا، اربوں روپے کا مالک، روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کا محتاج ہو جاؤں گا، تجھے یہ ڈر ہو تخشونا کسادہا کہ یہ سب کساد بازاری کا شکار ہو جائے گا، تباہ و برباد دنیا کے اعتبار سے ہو جائے گا، ایک وقت کی روٹی بھی تجھے میسر نہ آئے گی، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اگر تجھے ڈر ہے تیرے یہ مکان، تیرے محلات، تیرے بنگلے، تیری کوٹھیاں، تیری جائیدادیں، تیری ملیں یہ سب تو سے چھن جائیں گی، یاد رکھ احب الیکم من اللہ ورسولہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے مقابلے میں تو یہ محبوب ہیں، وجہاد فی سبیلہ اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا، لڑائی کرنا نہیں، قتال نہیں، جہاد ہے، جہاد کے معنی جد و جہد کرنا، یاد رکھیے الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ میں سمجھانے کی جد و جہد کر رہا ہوں، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں، آپ سارے مجاہد ہیں، کیا ہے بھلا آپ کیا ہیں؟ آپ قبل عزیز سن چکے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے قدم اٹھاتا ہے، میرے نبی کا ارشاد گرامی قدر جتنے قدم اٹھاتا ہر قدم پر 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ میں اس کر رہا تھا ہر قدم پر یختلف علی باب عالم ان کے الفاظ ہیں، امام راضی نقل فرماتے ہیں آنے اور جانے ہر قدم پر 1 سال کامل کی عبادت کا ثواب، اب کہاں کہاں سے چل کے آئے ہیں، پھر میرے نبی فرماتے ہیں جو تعلیم دین حاصل کرنے کی خاطر اپنے گھر سے آیا اللہ کے معزز فرشتے اس کی خاطر اپنے پر پھیلا دیتے ہیں، آپ کا بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے آپ کا۔ میرے نبی فرماتے ہیں من اکبر قدمہ فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں نکلا ہے جو علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، اس کے قدموں پر گرد و غبار پڑ جائے تو حرم اللہ علیہ النار اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دیتا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اگر علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، آتے یا جاتے وہ مر گیا، میرے نبی فرماتے ہیں میں اللہ کا نبی گواہی دیتا ہوں مرتبہ شہادت پا گیا۔ پھر آپ کیا ہیں؟ یہ جہاد کر رہے ہیں، آپ کیا ہے؟ جہاد علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، آپ کے محلے میں مساجد تھی، آپ کے شہر میں مساجد تھی، آپ کی گلی میں مسجدیں تھیں، آپ نے وہاں جمعہ پڑھنے کی بجائے خیال کیا اب وہاں جاتے ہیں جہاں قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے، قصے کہانیاں نہیں سنائی جاتی، شعر نہیں پڑھے جاتے، ہم وہاں جاتے ہیں، آپ تشریف لائیں، جہاد کیا نا تو اللہ یہی فرماتے ہیں پھر میری محبت کے لیے، میرے نبی کی محبت کے لیے جد و جہد کرو، کوشش کرو زیادہ سے زیادہ میسر آ جائیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے جو اس سے انکار کرتا ہے، اس کے راستے میں وہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، بہن بھائی عزو کربا، مال دولت تجارت مکانات وغیرہ، اللہ فرماتا ہے اگر رکاوٹ بنتی ہیں تو فتربصوا پھر تم انتظار کرو، کس چیز کا؟ حتی یاتی اللہ امری یہاں تک کہ اللہ کا غضب تم پہ نازل ہو جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین یاد رکھو فاسقوں کو اللہ ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، پھر تو کامل مومن متقی نہیں، اللہ کے حضور تو فاسق و فاجر کہلوائے گا۔ تجھے اپنے بہن بھائی عزو کربا ناموس مصطفیٰ پر سب کو قربان کرنا ہوگا انشاءاللہ تعالی جل، یہ موضوع ابھی کچھ چلے گا۔ میں آج ایک واقعہ عرض کر دیتا ہوں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ مکرمہ کی بات ہے، سیدنا صدیق اکبر کے ابا جان عثمان بن نبی قحافہ ضعیف العمر ہیں، نابینا ہیں،
عمر کتنی زیادہ تھی؟ پڑپوتوں والے ہیں۔ صدیق اکبر بیٹے ہیں، عبد الرحمن ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھی عبد الرحمن بھی بیٹے والے ہیں، ابوبکر صدیق پوتوں والے ہیں، اور یہ پڑپوتوں والے ہیں، نبیین ہیں، ضعیف العمر ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر یہ ایمان لے کے آئے تھے تو ان کی داڑھی، ان کے یہ پپوٹے، ان کا سر، سارے کا سر بالکل سفید تھا، بہت ضعیف العمر تھے۔ گھر کے ماحول میں بیٹھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی اپنی عادت یہ تھی، بڑے ہی کریم النفس، بہت ہی کریم النفس تھے سیدنا صدیق اکبر۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے ابوبکر تیری مثال تو حضرت ابراہیم جیسی ہے۔ کس بنا پہ؟ ابراہیم نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اے میرے کریم پروردگار، فمن تابعنی فإنہ منی، مولا جس نے میرا کہنا مان لیا تو ہے ہی میرا۔ فمن تابعنی، جس نے میری اتباع کی، فإنہ منی، وہ تو ہے ہی میرا، میرے ساتھ وہ تو جنت میں جائے گا، میرا جو ہوا۔ ومن عصانی فإنک غفور رحیم، مولا جو میرا دشمن ہے تو اس کو بھی معاف کر دیں۔ اپنے تو اپنے رہے، بیگانوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ میرے نبی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہا کرتے تو ابراہیم جیسا ہے علیہ السلام، کہ جس طرح وہ بڑے حلیم متبع تھے، کریم النفس تھے، تو بھی ایسا ہی ہے۔ اتنے کریم النفس جس نے کبھی کسی کو سزا دی ہی نہیں تھی، جس غلام پہ ظلم و ستم ہوتا دیکھتے خرید کر آزاد کر دیا کرتے تھے، گویا ظلم و ستم بھی خود تو کرنا درکنار، برداشت بھی نہ کرتے تھے، کوئی کسی کو اتنا مارے۔ یہ حضرت صدیق اکبر گھر میں بیٹھے ہیں، میرے نبی سے محبت فرماتے تھے، اور سچی محبت، ایمان اسی چیز کا نام ہے نا۔ اور محبوب ہمیشہ اپنے محب کا تذکرہ کرتا ہے۔ گھر میں بھی میرے نبی کا ذکر ہوتے رہتا تھا۔ ابا بھی تھا، کافر تھے، یہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے، یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ہیں۔ میرے آقا رسول مرشد رحمت کون مکہ علیہ السلام کا ذکر جو صدیق اکبر نے کیا تو ابا غصے میں آ گیا، کیا ہر وقت اسی کا ذکر کرتا، کیا اس پہ رکھا؟ جملے ایسے کہے کہ سیدنا صدیق اکبر سے برداشت نہ ہو سکا، ایک زناٹے دار تھپڑ اپنے ابا کے چہرے پہ دے مارا، اور ابا منہ کے بل زمین پہ گر گیا۔ نبینا تھا، ضعیف العمر تھا، اور تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ منہ سے خون نکلنے لگا۔ اسی طرح ابا کو گرا ہوا چھوڑ کر صدیق اکبر میرے نبی کے دربار مقدس میں حاضر ہو گئے۔ حضور نے ان کے چہرے سے دیکھ کر ان کی حالت کو پہچان لیا، غصہ اور غم ملا جلا چہرہ۔ میرے نبی فرمانے کہ ماں لگا یا ابی بکر، ابی بکر تجھے کیا ہوا؟ صدیق اکبر نے سارے کا سارا قصہ سنا دیا، اور عرض کیا میں نے اپنے ابا کو تھپڑ مارا تھا، منہ کے بل گر گیا۔ صدیق اکبر نے یہ بات عرض کی تو میرے کریم آقا حیران ہو گئے، فرمایا کہ افعلت یا ابا بکر، ابو بکر تو نے ایسے کر دیا؟ تو نے تو کبھی کسی کو مارا ہی نہیں ہے، دشمن کو نہیں مارا، تو نے اپنے ابا کو مارا؟ افعلت یا ابا بکر، ابی بکر تو نے ایسے کیا؟ قال فعلت یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ میں کر آیا ہوں، میں نے ایسے کیا ہے۔ میرے کریم آقا فرمائے لا تفعل بعد ذلك، ابو بکر خبردار آئندہ نہ ایسے کرنا، تیرا باپ ہے، نبی ہے، ضعیف العمر ہے، اگر اس نے میری شان میں کوئی ایسا کلمہ کہہ بھی دیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ کافر کتنا کچھ بکواس بکتے ہیں، ابو بکر تیرے ابا جی ہیں، آئندہ ایسے نہ کرنا، لا تفعل بعد ذلك، آئندہ ایسے نہ کرنا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق نبیا، اے میرے کریم مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کے بھیجا، لو کان عندی سیف لقتلتہ، اے کاش میرے پاس تلوار ہوتی، رب کعبہ کی قسم اس کی گردن اڑا دیتا۔ کون ہوتا ہے آپ کی شان میں گستاخی بکنے والا؟ مجھے پرواہ نہیں وہ میرا باپ تھا یا کوئی اور تھا، آپ پر میرا سب کچھ قربان ہے۔ یہ ہے ایمان۔ جب تک ایمان کی یہ لذت اس سے ہم آشنا نہ ہوں گے وہ کامل ایمان نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے تحفظ ناموس مصطفیٰ شرط اول ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی کر رہے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال،
اپنی اولاد کی تربیت کیا کرو، اپنی اولاد کو سکھایا کرو۔ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ اگر تم چاہتے ہو ایمان پر یہ ثابت رہیں۔ پہلی خصلت کیا ہے؟ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت کا درس دیا کرو ان کو۔ آج کل کہتے ہیں جی نماز پڑھنا سکھاؤ فلاں، بالکل سکھاؤ، بالکل سکھاؤ، لیکن بغیر وضو کے نماز، بغیر حب مصطفیٰ کے کوئی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھاؤ، پھر نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسرا تلاوت قرآن پاک سکھاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ان 3 چیزوں پر کرو۔ اب ہماری ذمہ داری کیا ہوگی؟ ہمارا فرض کیا ہوگا؟ ہم اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت انہی 3 نکات پر کریں۔ پہلا نقطہ بلا کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی، پھر پوچھتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی، اور پھر دوسرا نبی کی اہل بیت کی، اور تیسرا قرآن پاک کی تلاوت۔ ان پر اپنی اولاد کی تربیت کرو، پھر کیا ہوگا؟ تمہاری اولاد کامل ایمان والی بن جائے گی۔ دعا کرتا ہوں ربی ذوالجلال میرے نبی کے صدقہ سے ہمیں حقائق کو سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔